یہاں تک کہ اگر مریض بیماری کی شدت کی وجہ سے ہائے واہے کرتا ہے، یہ فرشتے اسے بھی لکھتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، بندہ جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا اور اس میں ہر بات لکھی ہوگی تو بے ساختگی کے عالم میں یہ کہے گا مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، پریشانی کے عالم میں کہے گا ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، جو اس کا اعمال نامہ ہوگا، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس میں ہر چھوٹی بڑی بات سب کچھ اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو انسان کی ہر بات لکھی جا رہی ہے، اگر اچھی بات ہے تو وہ نیکی کے رجسٹر میں لکھی جا رہی ہے، اور اگر بری بات ہے وہ بدی والے رجسٹر میں لکھی جا رہی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو خاموش رہنا، بولنا تو نے ہے اور پھنس ہم سب نے جانا ہے۔ اور فرمایا کہ من صامتا فقط نجار، جو بندہ خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور پھر فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت، کہ تم میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے۔ مومن بری بات نہیں کہتا۔ مومن ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے؟ مومن ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی ذات دوسروں کے لیے شر کا باعث بن جائے؟ فرمایا کہ تم میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے فلیکن خیرا، اچھی بات کہے، اور اگر وہ اچھی بات نہیں کہہ سکتا او لیصمت، پھر وہ خاموش ہو جائے۔ تو غیبت یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آج ہمارے معاشرے میں اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ اب ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اور بدقسمتی یہ پہلے اس میں صرف بعض ایک مخصوص طبقہ یا خواتین مبتلا تھیں، اور اب اس بیماری میں، غیبت والی بیماری میں، مرد و زن، بچے بوڑھے، ہر بندہ ہی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اور غیبت کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کس قدر سختی کے ساتھ مذمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کس قدر منع فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کسی کی غیبت نہ کیا کرو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ فرمایا کہ کسی آدمی کے بارے میں ایسی بات کہنا اس کی غیر موجودگی میں جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے کسی کے بارے میں اور اس کی غیر موجودگی میں، اور واقعی وہ بات اس میں موجود بھی ہے، تو پھر بھی یہ غیبت ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہی تو غیبت ہے، کہ ایک ایسی بات جسے کوئی شخص ناپسند کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں وہ بات کہی جائے، اس کی پیٹھ پیچھے بات کہی جائے، تو وہ اس کو کیسے پسند کرے گا کہ میری غیر موجودگی میں بات کہی گئی ہے؟ یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر واقعی وہ بات اس میں موجود ہے تو غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ بہتان ہو جاتا ہے۔ اور اکثر ہم بہتان کا بھی ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور بہتان یہ غیبت سے بڑا جرم ہے۔ غیبت تو کسی کی پیٹھ پیچھے بات کہی اور واقعی وہ بات، وہ برائی اس میں موجود تھی، یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی اس میں موجود ہی نہیں ہے یہ بہتان بن جاتا ہے، یہ اس سے بڑا جرم بن جاتا ہے۔ غیبت کی معافی یہ ہے کہ وہ جس کی غیبت کی ہے اس کے پاس جائے اور اس سے معافی مانگے کہ بھئی میں نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی تھی، اور جن جن لوگوں کے درمیان اس سے بات کہی ان کے سامنے وضاحت کرے کہ بھئی یہ بات میں نے اس کے بارے میں کہی تھی، لہٰذا میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ اور جو بہتان ہے، چونکہ وہ بات اس میں تھی ہی نہیں، اس کی طرف ایک غلط بات منسوب کی گئی ہے جس کا اس کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں، تو جس کے بارے میں وہ بہتان باندھا پہلے اس کے پاس جائے، اس سے معافی مانگے، اور جن جن لوگوں کے درمیان اس نے بات کہی تھی انہیں کہے کہ بھائی جو بات میں نے اس کے بارے میں کہی تھی وہ بات اس میں نہیں تھی، وہ میں نے اپنی طرف سے بات کہی تھی، وہ میں نے اس پر ویسے ایک الزام لگایا تھا، تو لہٰذا اس کے بارے میں کوئی ایسا گمان نہ رکھنا۔ ان کے سامنے وضاحت کرے، پھر اس کے بعد اللہ سے جا کر معافی مانگے۔ غیبت کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے غیبت کی جاتی ہے۔
کسی سے حسد پیدا ہو جائے، انسان اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے پھر وہ اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی برائیاں کرتا ہے، یا لہو و لعب کے لیے، یعنی چند دوست اکٹھے بیٹھے ہیں اور ایک دوست ان میں نہیں ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی طرف کوئی ایسی باتیں منسوخ کرنا کہ دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، کہ دوسرے ہنسنے لگ جائیں، سناؤ پھر اس کے بارے میں، اور پھر ایک نہ ختم ہونے والا اس کی برائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے صرف ہنسی مذاق کے لیے، تو اس وجہ سے غیبت کی جاتی ہے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے غیبت کی جاتی ہے کہ ایک آدمی میرے پاس کھڑا ہے اور میں جانتا ہوں کہ فلاں آدمی اس کا دشمن ہے، اور اگر میں نے اس کی تعریف کی یہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر میں نے اس کی برائیاں کی تو یہ خوش ہوگا، اور اب میں اسے خوش کرنے کے لیے اس کی برائیاں شروع کر دیتا ہوں۔ اب اسے تو میں نے خوش کر دیا لیکن اللہ کو ناراض کر دیا۔ کسی کی تحقیر کرنے کے لیے غیبت کی جاتی ہے۔ جب آدمی کے دل میں کسی کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے اور وہ اسے اس کی تحقیر کرنا چاہتا ہو، تو پھر اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کی برائیاں کرتا ہے، اپنا رعب اور دبدبہ جمانے کے لیے کسی کی غیبت کی جاتی ہے۔ بہرحال غیبت اس کی کوئی بھی وجہ ہو، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی انداز سے ہو، اسلام نے اس کی سختی کے ساتھ ممانعت کی ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے انسان کی تحقیر ہوتی ہے، اور انسان کو اپنی عزت نفس بہت پیاری ہے، انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے بارے میں کوئی برا لفظ کرے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص موٹر سائیکل پر جا رہا ہے اور وہ گر جائے، یا پھسلن تھی اور وہ وہاں سے پھسل گیا، سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی سواری کو نہیں دیکھتا اس کو کتنا نقصان پہنچا ہے، وہ اپنی چوٹوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ اس کو کتنے زخم آئے، وہ جیسے ہی گرتا ہے جلدی سے اٹھتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے اسے کسی نے دیکھا تو نہیں۔ انسان کو اپنی عزت نفس اس قدر پیاری ہے، اور جب ہم کسی کی عزت نفس کو اچھالتے ہیں تو اس بندے کو پتا چلے کہ میرے بارے میں اس نے برائیاں کی ہیں تو وہ کیسے پسند کرے گا۔ اب اللہ رب العزت نے غیبت کے حوالے سے سورۃ الحجرات میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لوگوں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور پھر أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ گویا کہ کسی کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کہ تم اسے سخت ناپسند کرو گے، تو جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا سخت ناپسند کرتے ہو، اسی طرح کسی کی غیبت کرنے کو بھی ناپسند کرو۔ آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، ایک قوم کے پاس سے گزرے، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ نوکدار تھے اور بڑے بڑے ناخن تھے۔ اب وہ کرتے کیا تھے؟ ان ناخنوں کے ذریعے جو تانبے کے ناخن تھے اپنے چہروں کو نوچتے، اپنے چہروں کو نوچتے، پھر اپنے سینے کو نوچتے، اور یہ عمل بار بار جاری تھا۔ وہ چہرے کو نوچتے، اس کے بعد جب سینے پر آتے چہرہ ٹھیک ہو جاتا، اور پھر دوبارہ چہرے پر آتے وہ سینہ ٹھیک ہو جاتا، پھر دوبارہ وہ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ یہ غیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانہ میں ایک بو پھیلی اور صحابہ پریشان ہو گئے اور دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بھی یہ بو محسوس کی ہوگی، یہ کیسی بو پھیلی ہوئی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کسی نے غیبت کی ہے۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ آج وہ بو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ آج اس زمانے کی بنسبت زیادہ غیبتیں ہوتی ہیں۔ ابھی نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں، یہاں پر 5-6 غیبتیں یہاں پر ہو جائیں گی، یہاں سے نماز پڑھ کر باہر جائیں گے چوک پر کچھ غیبتیں ہو جائیں گی، گھر میں جائیں گے 5-6 غیبتیں وہاں پر ہو جائیں گی، پھر سارا دن ہمارے پاس ہے، دکان پر جانا ہے، شام تک یہ غیبتیں ہم کر رہے ہیں۔ تو آج ہمیں وہ بو محسوس نہیں ہوتی، پہلے کی بنسبت بہت زیادہ غیبتیں ہو رہی ہیں۔
تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ بو ہمارے اندر رچ بس گئی ہے، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی۔ غیبت کی اس قدر بہتات ہو گئی ہے، اب ہمیں وہ بو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اور جو آدمی غیبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہیں اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں۔ اب کون آدمی پسند کرے گا کہ میری نیکیاں وہ کسی کے پاس ہیں؟ اور صرف بات ختم ہو گئی؟ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ جس کی غیبت کی گئی ہوتی ہے اس کی برائیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ ساری زندگی چوری نہیں کی، اس کی چوری اس کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہے۔ شراب نہیں پی تھی، شراب کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ اس کے گناہ اس کے کھاتے میں آ رہے ہیں۔ برائیاں اس نے کی ہیں وہ کھاتے میں ہمارے آ رہی ہیں غیبت کی وجہ سے۔ امام حسن بصری علیہ الرحمہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا تھا، آپ کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہا تھا۔ آپ نے کھجوروں کا ٹوکرا لیا اور کہا جاؤ اسے میری طرف سے تحفہ دے کر آؤ اور اس کا شکریہ ادا کرنا، اور کہنا آپ کا شکریہ، تم نے نیکیاں بھیجی ہیں، اور اسے پھر معذرت بھی کرنا، کہنا کہ جتنی تم نے نیکیاں بھیجی ہیں میں اس کا بدل تمہیں نہیں دے سکا۔ اور پھر جو غیبت کرتا ہے وہ بندہ معتبر نہیں ہوتا، پھر وہ کتنا بڑا اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، وہ کتنا بڑا بندہ کیوں نہ ہو، غیبت کی وجہ سے اس کا وہ معتبر پن، وہ ادب ادا وہ ختم ہو جاتا، سارا کچھ، وہ اعزاز وہ اکرام ختم ہو جاتا ہے۔ امام حسن بصری علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ فلاں معتبر آدمی، وہ جو بڑا معزز ہے، مکرم ہے، وہ معتبر آدمی آپ کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہا تھا۔ آپ مسکرا پڑے، کہا کہ جو آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہو وہ معتبر کیسے رہا؟ وہ معتبر نہ رہا تو کسی کی برائیاں کرنی کیوں ہیں؟ برائیاں اس نے کی ہیں تو وہ خود اس کا جواب دے گا، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی برائیوں کے بارے میں بات کرنے کی؟ تو برائیاں دیکھنی ہو تو ہم سب کو چاہیے اپنے اندر برائیاں دیکھیں، دوسروں کے اندر اچھائیاں دیکھیں۔ ان کی برائیوں کا حساب مجھ سے نہیں ہوگا، ہاں جب اس کی برائیوں کے بارے میں میں بات کروں گا، اس کی غیر موجودگی میں ایسی باتیں کہوں گا کہ جو اس کو ناپسند ہے، اگرچہ وہ باتیں اس میں ہیں، پھر اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی خاموش رہنے پر نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا ہوں بولنے پر پچھتایا ہوں۔ جو آدمی زیادہ بولتا ہے اس سے غیبتیں زیادہ ہوتی ہیں، جو آدمی زیادہ بولتا ہے منہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، جو آدمی زیادہ بولتا ہے تو کسی کو اس کی وجہ سے تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، وہ کسی کے بارے میں شر کا باعث بن سکتا ہے۔ جو آدمی زیادہ بولتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے دو آدمیوں کے درمیان لڑائی پیدا ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اعلیٰ درجے کا اسلام نہ بتاؤں؟ اعلیٰ درجے کا اسلام کیا؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اعلیٰ درجے کا اسلام یہ ہے کہ تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، یہ اعلیٰ درجے کا اسلام ہے۔ تو اس لیے اخلاق کو زیور بنائیں، محبتیں بانٹیں، نفرتیں ختم کر دیں۔ کسی کے اندر برائیاں ہیں، آنکھیں بند کر لیں وہاں پر۔ اگر آپ اس کے اتنے ہی خیر خواہ ہیں، اس کے پاس جا کر کہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بات ختم۔ برائی اس میں ہے، اس کو سمجھا نہیں رہے، تیسرے آدمی کے پاس اس کی باتیں کر رہے، کیونکہ اصلاح کی نیت تو ہے ہی نہیں۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی دیکھیں، 10 سالہ مدنی زندگی، یہ آپ کا اخلاق تھا، حسن خلق تھا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی کہ 10 سالہ مدنی زندگی میں اتنے لوگوں کا دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے اس وقت۔ یہ 10 سالہ مدنی زندگی ہے، ہم ساری زندگی لگا لیں ایک آدمی مسلمان نہیں کر سکتے، بلکہ کفر کے فتوے تو لگاتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں، داخل نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے کہ یہاں پہ کتنے لوگ مسلمان کیے، تو وہاں پر کہیں گے الحمدللہ ایک بھی مسلمان نہیں کیا، جتنے بھی کیے سب کو نکالا ہی ہے۔
تو 10,000 آپ کے ساتھ جب مکہ فتح ہوا 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور جو گھروں میں خواتین تھیں، جو پیچھے بچے تھے، وہ اس تعداد سے الگ تھے۔ اور پھر جب 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع دیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو افراد تھے وہ 1,44,000 تھے۔ یہ حضور کا اخلاق تھا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی قریبانہ تھا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک بدو آتا ہے اور وہ آ کر تلوار سونت لیتا ہے، اور جب آپ کے ہاتھ میں تلوار آتی ہے فرماتے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ لوگوں نے آخری گڑھے کھودے، فرمایا کہ جاؤ معاف کیا۔ کنکریاں ماری، فرمایا کہ جاؤ معاف کیا۔ ایک شخص حضور کی چادر اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ گردن پر نشان پڑ جاتا ہے، حضور نے فرمایا جاؤ معاف کیا۔ اور جب مکہ فتح ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب تک جو ابتدائی زندگی جو مکہ کی زندگی ہے وہ کتنی کٹھن اور تکلیف دہ ہے، کہ اتنا انہوں نے تنگ اور پریشان اور مجبور کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ اور جب آپ ہجرت کر رہے تھے، آپ نے بیت اللہ کی جانب دیکھا، مکہ کی جانب دیکھا، اور بڑے دکھ بھرے انداز میں کہا کہ مکہ تو جانتا ہے میں تجھے بڑا ہی پسند کرتا ہوں، تو مجھے بڑا محبوب ہے، لیکن یہاں کے باشندے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دے رہے۔ یہ تکلیف دہ لفظ تھے۔ اور پھر انہوں نے بڑے بڑے معجزات دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، یہ مکہ کا واقعہ ہے، مدینہ کا نہیں ہے۔ یہ معجزہ مکہ میں ہوا تھا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، اسلام نہیں قبول کیا۔ سورج کو واپس پلٹتے دیکھا، یہ بھی مکی دور ہے، تو اسلام قبول نہیں کیا۔ ابو جہل اس نے کنکری کو کلمہ پڑھتے دیکھا، اسلام نہیں قبول کیا۔ لیکن جب 10 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اب وہ سارے کانپ رہے ہیں، وہ سارے ڈر رہے کہ آج پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ لیکن جب حضور مکہ میں داخل ہوئے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ سب کے سب اسی وقت حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ اخلاقی طریقہ، یہ اخلاق ہے۔ اور اب دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں زیادہ کی، اللہ رب العزت نے روک دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ محبوب اتنی نمازیں نہ پڑھیں کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جائے۔ آپ کے پاؤں پر ورم آتا ہے تو یہ بات مجھ پر گراں گزرتی ہے، اتنی زیادہ لمبی نمازیں نہ کریں، اللہ رب العزت نے روک دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت زیادہ کی، فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی حد کی اور جو آتا تقسیم کر دیتے، اللہ رب العزت نے روک دیا، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط۔ اور جب آپ نے تبلیغ پر زور دیا تو اللہ رب العزت نے محبوب کو روک دیا، محبوب آپ پریشان نہ ہو، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، یہ اسلام نہیں لاتے محبوب آپ نہ پریشان ہوں، آپ اپنی طبیعت پر اس بات کو بوجھ نہ بنائیں۔ تو دیکھیں نماز کا ذکر ہوا، اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ محبوب اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ قرآن کے حوالے سے محبوب یہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ سخاوت محبوب ایسا نہ ہو کہ آپ خود بعد میں بیٹھے رہیں۔ تبلیغ محبوب نہیں اسلام لاتے کوئی بات نہیں، بس آپ کا کام ہمارا پیغام پہنچانا ہے۔ اور جب آخری صاحب اسلام نے اپنے اخلاقی کریمانہ دکھائے، یہاں پر روکا نہیں ہے، یہاں پر داد دی، یہاں پر داد دی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ مجھے قلم اور اس سے لکھی ہوئی سطروں کی قسم، محبوب آپ کے اخلاق کتنے قریبانہ ہیں۔ تو برائیاں دیکھنی ہو تو اپنے میں دیکھیں، اچھائیاں دیکھنی ہو تو دوسروں میں دیکھیں۔ اس لیے آپ اور میں، ہمارے پاس آج یہ زندگی ہے، اپنی اصلاح کر لیں، آج سے تہیہ کر لیں، کسی کی غیبت نہیں کریں انشاءاللہ۔ اگر ہم اس کے اتنے ہی خیر خواہ ہیں، اس کے پاس جا کر کہیں گے یہ باتیں ان کو آپ درست کر لیں، بات ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ۔